فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے، کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرز بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجیے، قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جب کہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہٰذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی، اور ایسے ہی چلے گئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق، وہ یہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا، یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا۔ اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے، یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے، 15ویں سے لے کر 18ویں سے لے کر اور 20ویں رکوع تک، 15ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کو دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب، اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو۔ وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی، اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا، کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے، یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو، کہ جی ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے، یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے، وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی۔
یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے. تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں. ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی. لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے. ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے، اس پر آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں. لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، دیکھیں کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ جو 5واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے. یہ بھی اس 5ویں رکوع میں آیت موجود تھی، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. وقالت طائفۃ، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے. اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا. تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کو سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں. اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ، شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا. پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے. عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے. وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا. اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ، ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے. اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت، دن چڑھے. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. ماننی اسی کی بات ہے. یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا. یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق. یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا
تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق. قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد، اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانا نا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی. یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی. ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس نے 2000 برس تک ایک منصب پر تمہیں فائز رکھا، اب جو ہے کہ اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں. داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو. اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے. تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے. اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا. ومن اہل الکتاب من تامنہ بقنطار، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدہ الیک، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیں گے. امانت دار ان میں موجود ہیں. ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من تامنہ بدینار، ان کے پاس اگر 1 دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے گا ورنہ نہیں دے گا. اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار، لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا. اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں. ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے. یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہے تالمود میں. اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو. یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو. تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے. جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے. تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں. یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائڈ آف اسرائیل. اس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں.
على الفلاح